ہوتی ہے۔ خان صاحب کے پاس اس بات کی کیا اخلاقی جسٹیفیکیشن ہے کہ ایک طرف پیسہ پاک قومی خزانے میں جا رہا ہو اور دوسری طرف ملک ریاض کا جو ہے جرمانہ ادا ہو رہا ہو، اور انہوں نے اپنی کابینہ کا اختیار استعمال کر کے اپنے جو ہے وہ اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دی۔ تو یہ کیس ہے عروس پاکستان، لیکن ہمارے یہاں کیونکہ معروضی بحث نہیں ہے، ہمارے یہاں ہم اپنے لیڈر کے ہر شٹ کو صاف کرنا بنیادی پرائز میں بالکل صحیح بات۔ یہ وہ کیس ہے جو عمران خان صاحب کی دیانتداری کے بارے میں چیخ چیخ کر بتاتا رہے گا کہ وہ کتنے دیانت۔ بالکل ٹھیک نہیں، میں اب اس پر کا ایک پہلو بڑا اہم لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بیسیکلی 189 ملین کیس ہے پاکستان کی اس نام نہاد اشرافیہ کا کے خلاف ایک کھلا ثبوت جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپرائٹ ہیں، باقی سارے چور ہیں، جنہوں نے پیدائش کے بعد یہ نعرہ لگایا کہ ہم لوٹی ہوئی دولت پاکستان کی باہر لائیں گے، لیکن جب لوٹی ہوئی دولت آ رہی تھی تو انہوں نے اسے لات مار کے ان طاقتور لوگوں کی جرمانے اتارے جو جن سے ان کی فیملیاں مفاد اٹھاتی تھی۔ یہ ایک ننگا سچ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نگہبان پاکستان، میں قربان عمران خان۔ یہ تھے جی بڑے ISI کے سر چڑھے ہوئے دھیان کنڈکٹر جو ہے نا ان کے، یہ وہ صاحب تھے آزاد سید، اور وہ ساتھ بلا لیتا۔ ٹھیک ہے، خان نے غلطی کر دی، لالچ لگا لیا ہوئے گا۔ اس کے بعد 2022 میں جب گورنمنٹ تبدیل ہوئی، آگے کابینہ نے کچھ کیا، ان کی کابینہ نے کہ یہ عمران خان نے غلط کیا تھا تو یہ ہم اس کو سیدھا کر رہے ہیں۔ اس وقت تو اس شہباز شریف کی اور باجوے کی پھٹتی تھی، انہوں نے تو نہیں کیا۔ اس کے بعد نئی گورنمنٹ آئی شہباز شریف کی، انہوں نے بھی نہیں کیا، کیونکہ قاضی ایک حرامی پلہ آیا تھا یہاں، قاضی فائز عیسیٰ، اس نے ایک تو فیصلہ 90-100 ملین کا کہا، اور کا کہا اسٹیٹ بینک پہ بمائے سود، وہ اصل زر سے سود زیادہ تھا، وہ سارا گورنمنٹ کو شفٹ کر دو وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ جناب علی، اور اس نے فلاں جو قانون ہے نا انٹرنیشنل، اس میں اس کا اپنا انٹرسٹ تھا تو اس نے اس کو دیا فائدہ، وہ شک ڈال دی، جس کی وجہ سے نیب کو ہلا شیری مل گئی۔ اس میں قاضی کو ہم بھول رہے ہیں، قاضی ہی مین کلپریٹ ہے اس کیس میں۔ ہمارا ایک دوسرا چینل ڈیٹی پولیٹکس آف پاکستان۔ اچھا جی، 190 ملین بہنیں پریشان تھی، کھانے کا یہ میں ہنس رہا ہوں، آپ پریشان ہو رہی۔ اس کے اندر کچھ چال مجھے لگتی ہے کہ ہم تجھے یہاں سے کر دیں گے، ہماری عزت رکھ لے، اور وہاں سے ہائی کورٹ سے تجھے دلوا دیں گے، جس طرح تو کہے گا، پہلے تیری بیوی کو کروائیں گے، پھر تجھے بھی کروا دیں گے۔ 3 بار فیصلہ مؤخر ہونے کے بعد چوتھی دفعہ پر 14 اور 7 سال کی سزا سنائے جانے کا صرف اور صرف ایک مطلب ہے کہ 540 دنوں سے قید تنہائی میں موجود قیدی نے ڈیل کی آفر پر درمیانی انگلی نہ صرف بار بار لڑائی ہے بلکہ سمجھ تو گئے دے دی ہے۔ یہ جناب علی عبید بھٹی صاحب ہے، نیوٹرل ہیں لیکن اتفاق سے ہی ایسا ان کا ہوتا ہے کہ وہ ادھر کو آ جاتا ہے، PTI کی طرف چلا جاتا ہے۔ خان نے اپنی بہنوں کا صبر کریں، میرے پاس میجک بال ہے، میجک بال عمران ریاض نے اس کا ترجمہ کیا، وہ والے یہ نہیں ہے، میجک بال اور ہے، وہ ہے ہی میجک ڈپارٹمنٹ کا کیس ہے۔ تو عمران ریاض نے، اگر آپ نے سنا ہوا میجک بال کی تشریح کی ہے تو غلط کی ہے، پھر ہم ہیں نا ٹھیک کرنے ہیں۔ وہ جو جادوگر سا میجک سا بال ہوتا نا، کبھی کھولتا کبوتر نکلا تھا، کبھی ادھر سے گھساتا تو ادھر سے نکلا تھا، کبھی کان سے نکلا تھا، وہ جادوگر سا، تو وہ خان اس طرف اشارہ کر رہا تھا۔ اچھا جی، ایک اور عبید بھٹی کا ہی آپ کو سناتے ہیں، 190 ملین کے اوپر بات ہو رہی۔ آج کے فیصلے کے پیچھے قاضی فائز عیسیٰ اور عامر فاروق کی بہت محنت کاوش ہے، ان کو مت بھولیے گا۔ اول ذکر نے غیر متعلقہ کیس میں ریمارک دے کر اس کو آرڈر شیٹ کا حصہ بنوایا۔ مؤخر ذکر نے ضمانت کے فیصلے میں باریک واردات ڈال کر نیب کو کیس آگے بڑھانے میں مدد کی۔ جنرل نذیر بٹ کے نیب کی یہ آخری کیس تھا، ان سب نے اپنا ٹاسک پورا کر دیا۔
اچھا جی، یہ کیا آ گیا جی فیصلہ، اس کے پاس کہاں سے آ گیا؟ ایک مشکوک ٹویٹر اکاؤنٹ جو ماضی میں آڈیو پہ لیک کرتا رہا ہے، پاکستان کے تمام صحافی وکلاء سے پہلے فیصلہ سنانے کے 11 منٹ بعد فیصلے کی کاپی مل گئی۔ وہ ایک عامر سولنگی ہے گائک، انہی کا یہ ISI والوں کا مرزا شہزاد اس پہ کہتا ہے یہ اس مشکوک اکاؤنٹ کو کہا جاتا ہے میجر جنرل فیصل نصیر کا ہے۔ عامر سولنگی جو ہے نا وہ کہتا ہے یہ فیصل نصیر کا ہے۔ لو جی ایک اور، چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سرگودا سے ہیں۔ سائفر کیس میں سزا سنانے والے ابو الحسنات محمد ذوالقرنین سرگودا سے ہیں۔ آج سزا سنانے والے ناصر جوید رانا سرگودا سے ہیں۔ اور کون کون سرگودا سے؟ یہ کمنٹری پڑھنے والی ہوتی نہیں شہباز گل صاحب، آپ کی بات سے اتفاق نہیں، اگر عمران خان ڈر سکتا ہے اور نہیں، اصل میں جرنیلوں نے کچھ نہیں سیکھا، جج تو کٹ پتلیاں ہیں، کل بھی اور آج بھی جج کی کیا اوقات ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، وہ سمینہ پاشا نے اوپر کیا۔ آج وہ جو کہتے ہیں نا کسی وقت کھوٹا سکہ بھی چل جاتا ہے۔ متی اللہ جان نے یہ جو جج ہے نا یہ رانا صاحب، اس کے بارے میں ایک وکیل کا انٹرویو کیا، یہ سزا یافتہ ہے۔ ہاں جی، جو لاہور میں مریم اور حمزہ اور ان کے کیس ڈیل کر رہا ہے نا نواز شریف کے، وہ بھی سزا یافتہ، وہ PCO میں نکالا گیا تھا۔ پھر جو پنڈی میں رکھا ہوا پراچا صاحب وہ بھی سزا یافتہ۔ یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے قابو آ جاتے ہیں، انہیں پتہ جو تگڑا وکیل ہوئے گا کوئی خان کا یا جو اوپر سے کروا لے گا، ہم تو اس کو تو کان بچا کون کریں نا۔ ججوں کو بھی سزا ہونی چاہیے غلط فیصلے پہ، ججوں کو بھی، ہم باقی ڈپارٹمنٹ میں سزا ہوتی ہے، کوئی غلط ہو جائے تو سزا ہوتی ہے تو لگ پتہ جاتا ہے۔ اچھا جی اگلی بات ہے ایک اور آپ کو سنا دیتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں نگہبان پاکستان تے میں قربان تھے عمران خان، 190 ملین پاؤنڈ کے کمنٹری مین کے ایک دفعہ کر دیں پھر اس کو کلوز کر دیں گے نا، پھر اور بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں، وہ پانی میں مدانی چلی ہے ادھر، پھر سوموار کو نے کہا جی قطعی آخری دن ہے آپ نے کرنا، اس کے بعد 5 وکلا اور ہیں گے تو یہ چلا جائے گا میرے خیال 2 مہینے کی سیٹیں گے اس کو وغیرہ وغیرہ، تو وہ ایسا کوئی چکر نہیں، اس کو بول جائے۔ چودھری شوگر مل کیس میں دبئی سے ناصر لوتھا نے ملز کے اکاؤنٹ میں $40 ملین بھیجے، مریم کے بھیجے تھے نا، ناصر لوتھا کے نام $40 ملین کے شیئر منتقل کر دیے گئے، بعد میں یہی شیئر مریم کے نام منتقل ہوئے۔ ناصر لوتھا نے مجسٹریٹ کے سامنے بیان میں بتایا کہ یہ رقم شریف فیملی کی ہی تھی وغیرہ وغیرہ۔ بھائی یہ ساری زندگی کے لیے، ہاں جی ساری زندگی کے لیے وہ محتاج ہو گئے، اگر ان کو آئندہ بھی آئندہ بھی میرے مرنے کے بعد بھی کبھی بھی ان کو ملا یا پیپل پارٹی کو اقتدار ملا تو جو موجودہ لولا لنگڑا ہے میجر جنرل چلا رہے ہیں ملک، کوئی SIFC میں بیٹھا ہے، کوئی نادرا میں بیٹھا ہے، کوئی فلاں بیٹھا، وہی جنرل چلائیں گے۔ یہ اسی طرح ان کو اتنا ہی ملے گا کہ سکون سے بیٹھے رہو، جہاز پہ چلے گئے اپنے گھر تو واپس آ گئے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہوگا، یہ اتنے کانے ہو چکے ہیں۔ ایک یہی ہے ببر شیر جو نہیں کانا ہوا تو ہو گیا۔ اچھا جی ایک اور یہ بات کرنی تھی، یہ لو جی سوال ایسے کہ لگ پتہ جائے۔ کون سے سیاستدان؟ یہ زرداری، یہ شریف، ان کو تو جرنیلوں نے مسلط کیا ہم پر، ان کو تو ہمارے جرنیلوں نے مسلط کیا عوام کا مینڈیٹ چھین کر۔ بات یہ ہے کہ جب آپ نے جمہوریت چلانی ہے، آپ کہتے ہیں جمہوریت لو، تو جمہوریت میں تو یہ لوگ آئیں گے۔ تو جو الیکشن ہوا تو وہ الیکشن نہ چلاتے ہمارے جرنیل، نہ سیاسی پارٹی بنے تو ہمارا ملک بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ میرا چھوٹا سا سوال ہے آپ سے، ایک چھوٹا سا، کہ آج مغربی دنیا امریکہ سمیت ان کو دشمن پسند نہیں ہے کہ آپ دشمن بنائیں انڈیا کو، ان کو دشمن پسند نہیں ہے کہ آپ اسرائیل کو دشمن سمجھیں، ان کو دشمن پسند ہے طالبان۔
इमरान खान के दौरे हुकूमत में कोई एक दहशतगर्दी का वाक़या नहीं हुआ, एक ड्रोन अटैक नहीं हुआ, एक कैजुअल्टी नहीं हुई, कोई कबायली एरिया में अवाम को जो टारगेट किया जा रहा था एक वाक़या नहीं हुआ। अब अफगानिस्तान की अमेरिका की दरख्वास्त पे अफगानिस्तान से अमेरिका को भेजा गया, सेब रास्ता दिया गया इमरान खान के दौर में। अब जब वहाँ पे अमन हो गया तो हमने खामखा अफगानिस्तान को अपना दुश्मन बना लिया। आज जो हमारे फौजी, जो हमारे भाई हैं, जो मर रहे हैं, जो हम फौजी बैकग्राउंड से हैं, वो कोई हमसे बाहर नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे जवानों को मत मरवाओ, हमारी अवाम को वहाँ पे मत मारो। आप किस एजेंडे पे चल पड़े? चंद जनरल क्यों आप मुल्क को आपने पूरा एक यरगमाल बनाया हुआ है? क्यों गल पड़े? हम जितने मर्जी फलसफे बयान करें, जो मर्जी हम नैरेटिव बयान करें, जो जमीनी हकायक है वो ये है। आप अफगानिस्तान को क्यों अपना दुश्मन बना रहे हो खामखा? आपने आगे खुल्लम बमबारी की है, आपने क्यों की बमबारी? आपने वहां पे अपने लोग क्यों मरवा रहे हो? दूसरे नंबर पे बात, आज पाकिस्तान को पूरा जो पाक फौज के खिलाफ हमारी अवाम खड़ी हो गई है और हमारे अदारों को, हमारी फोर्सेस को वहां के खिलाफ खड़ा कर दिया गया। जिस तरह टी चौक में कत्लेआम किया गया, क्यों गोली चलाई? वाई क्यों गोली चलाई आपने? आपको गोली हमने दी अपने टैक्स से दुश्मन बचाने के लिए, आपने अवाम में किधर लाशें बिछाड़ दी आपने, क्यों गोली चलाई? और नंबर 2, आपने आज मुल्क को पूरा यरगमाल बना दी। छा गया जी, छा गया। अब आगे सुन लो, उठाया गया ये ज़मीन से ज़रा सा ऊपर को उठा के तो काले वीडियो डालो में पीछे से इसकी गाफ शरीफ पे ठुड्डा मार के तो ऐसे रिपोर्टर को ले गए हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।